بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم بچوں. کلاس 5 آج ہم سوشل اسٹڈی کا 10واں چیپٹر پڑھیں گے جس کا عنوان کیا ہے؟ مینس آف انفارمیشن. مینس کا مطلب ہے ذرائع آف کے انفارمیشن، معلومات. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا کریں گے کہ معلومات کے ذرائع. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک کا نام ہے. بچوں دیکھیں، ہمیں مختلف معلومات چاہیے ہوتی ہیں مختلف موضوع پر، تو ہمیں ان ذرائع کے ذریعے ہم مختلف معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کیوں بنی، کس لیے بنی. لیکن دنیاوی اور آخرتی دونوں طرح کے جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں. تو جو مینز آف معلومات کے وہ معلومات کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے جو سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ معلومات کے ذرائع ہمیں مختلف ہم جو بھی معلومات، جیسے ہم دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم ہر اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، کس طرح اسلامی زندگی گزاریں، کس طرح ہر چیز ہمارے ہر سوال کا جواب ہے. اسی طرح اب مینز آف انفارمیشن میں ہم دیکھیں گے وہ معلومات کے کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم جو ہمیں علم چاہیے، جو بھی ہمیں انفارمیشن چاہیے، ہم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، everyone wants to be aware. ہر کوئی آگاہ ہونا چاہتا ہے of what is happening around the world، کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر کوئی آگاہ ہونا چاہتا ہے کہ دنیا کے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مشکل ورڈ کیا ہے؟ اویئر. کیا ہے اویئر؟ مطلب ہے آگاہ. ٹھیک ہے، فاسٹ اینڈ ریلائبل. فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز، ریلائبل قابل اعتماد، جس پہ ہم یقین کر سکتے. ٹھیک ہے، قابل اعتماد. فاسٹ اینڈ ریلائبل مینز آف انفارمیشن ہیو ڈیولپ. ترقی کرتے ہیں یا ترقی کی، ڈیولپ یعنی ترقی کی اوور دی ایئرز، کئی سالوں سے. تو تیز اور قابل اعتماد معلومات کے ذرائع ہیں کئی سالوں سے ترقی کی. ٹھیک ہے، مینز آف انفارمیشن پلے امپورٹینٹ. اچھا، پلے کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، امپورٹینٹ ضروری، اہم، رول ان دی سوشل. پلے کا مطلب ادا کرنا. ٹھیک ہے، اب ہے ورڈ امپورٹینٹ یعنی کہ اہم یا ضروری. ٹھیک ہے، رول ان دی. ٹھیک ہے، امپورٹینٹ رول. رول بچوں کیا ہوتا ہے؟ کردار. ٹھیک ہے، ان دی سوشل، سماجی، اینڈ اکنامک. یہ ورڈ معاشرے سے نکلا ہے، تو معاشی ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری، کسی بھی ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، means of information not only provides educational and trading services. جو means of معلومات کے ذرائع ہیں نہ صرف مہیا کرتے ہیں ہمیں تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں، بلکہ بٹ کیا مطلب ہے؟ لیکن. ٹھیک ہے، اور پرووائڈ کا کیا مطلب ہے بچوں؟ مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر واپس ہے سروسز کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ خدمات. سروسز، خدمات. But they can also provide training, sports, and recreation according to needs in the all walks of life. اور لیکن کس میں مہیا کرتے ہیں ہمیں؟ وہ ہمیں ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ہمیں کھیل کے ماحول اور تفریح کے بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریکریشن، تفریح. ٹھیک ہے، جس طرح کی ہماری ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں. کون؟ مینز آف انفارمیشن، معلومات کے ذرائع. ٹھیک ہے، سم آف دیز آر گیون بلو. ان میں سے جو معلومات کے ذرائع ہیں ان میں سے چند جو ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے کون سے؟ بکس اینڈ نیوز پیپر. بکس کا مطلب ہے کتابیں، اور نیوز پیپر یعنی اخبارات. ٹھیک ہے بچوں،
دیکھیے جیسے کتابیں ہوگی تو وہ کس فارم میں ہے؟ ریٹن فارم میں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں لکھی ہوئی فارم میں. لیکن یہ ہے کہ جیسے دیکھیے پہلے جب وحی نازل ہوئی تو دیکھیے ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی تو کس کی صورت میں کی؟ وہ اللہ کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے تھے تو وہ ان کو بتاتے تھے. لیکن جب اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین، آپ کو پتہ ہے بچوں، چار آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ٹھیک ہے. ان میں جو تھی اس میں کیا ہوگی؟ ان میں رد و بدل ہوگی، تبدیلیاں ہوگی، چینجز ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اور دیکھیں وہ آج تک جو لکھا ہوا ہے ایک ایک ورڈ وہ بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا میں، آخرت میں، دنیا میں ہماری کامیابی کا وہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینس بکس اور جو نیوز پیپر ہیں، اخبارات ہیں، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ہمیں معلومات فراہم کرنے میں، ٹھیک ہے. تو ہے بکس اینڈ نیوز پیپر آر ویری یوزفل. اچھا بچوں، نیوز پیپر کیا ہوتے ہیں؟ اخبارات، بکس، کتابیں ہیں، آر ویری یوزفل، فائدہ مند، یہ جو ہمیں فائدہ کے مینز آف ٹرانسفرنگ واسٹ انفارمیشن. اچھا ٹرانسفرنگ کا مطلب ہوتا ہے منتقل، ٹھیک ہے، منتقل. واسٹ، وسیع انفارمیشن، یعنی اخبارات اور کتابوں کے ذریعے ہم بہت زیادہ ہمیں معلومات ملتی ہیں جو فائدہ مند ہوتی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، بہت وسیع پیمانے پہ. دے آر اویلیبل ان ریٹن فارم. اویلیبل وہ ہمارے پاس کس صورت میں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اویلیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس کس صورت میں موجود ہے. کس صورت میں موجود ہے؟ وہ کس میں ہے؟ لکھی ہوئی فارم میں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ابھی دیکھیں جیسے یہ کتاب ہے، یہ لکھی ہوئی ہے نا، اس میں آپ خود کوئی چینج نہیں کر سکتے، دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. سم بکس پرووائڈ انفارمیشن آن سنگل ٹاپک. جو چند کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی ایک مضمون، کوئی ایک موضوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی دیکھیں ہم لوگ تو جیسے ہماری ابھی آپ یہ سنگل ٹاپک پہ پڑھ رہے ہیں، مینس آف انفارمیشن، یہ ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. وائل سم بکس ہے ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے کہیں زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، بہت سارے، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بعض کتابیں ہوتی ہیں وہ صرف ایک جو ہے، ایک ہمارا موضوع ہوتا ہے اس پہ ہمیں معلومات دیتی ہیں، لیکن بعض کتابیں جو ہوتی ہیں وہ صرف موضوعات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، ٹھیک ہے. نیوز پیپر لکھا آپ نے ملٹیپل، ٹھیک ہے، یہ میننگ بھی ساتھ آپ نے یاد کرنے مشکل ورڈ کے. نیوز پیپر اپارٹ فرام نیوز انکلوڈیڈ چلڈرن پروگرام، آرٹیکل آن پولیٹکس اینڈ ایڈوائزمنٹ. نیوز پیپر اس کے علاوہ جو ہمیں خبریں دینے کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں ان کی؟ اچھا اپارٹ کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ، ٹھیک ہے. وہ بچوں کے پروگرام بھی ہمیں دکھاتے ہیں، اس میں اسٹوری لکھے ہوتے ہیں اس میں، اور پھر کوئی سیاست کے بارے میں اور کسی چیز کا اشتہار بھی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں بچوں آپ کو پتہ ہے اخبار پہ ایک خاص پیج ہوتا ہے جہاں پہ صرف بچوں کے لیے نظمیں لکھی جاتی ہیں، بچوں کی پکچرز بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کے دیکھیں کہانیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے اشتہارات ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی بیوٹی سوپ لے لیں، کوئی شیمپو لے لیں، یا کوئی بھی میڈیسن، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کا، یہ دیکھیں آتا ہے نا اشتہار، ٹھیک ہے. اور کوئی موضوع سیاست کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوتا ہے نا. تو اخبار صرف ہمیں نیوز بتاتی کہ ہاں، بلکہ ہمیں ہر طرح کی انفارمیشن دیتی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیوز پیپر آرٹیکل. جو نیوز پیپر آرٹیکل ہوتا ہے انفارم، ہمیں کیا کرتا ہے؟ آگاہ کرتا ہے اباؤٹ کا مطلب ہے کہ متعلق فیکٹ. یہ ورڈ فیکٹ کا مطلب ہے حقائق. یہ کس سے نکلا ہے؟ حقیقت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. آف سم اسٹوریز، وہ ہمیں نیوز پیپر ہے وہ ہمیں بعض اوقات جو کہانی کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹ نارملی کور دی سوشل اینڈ پولیٹیکل افیئر. اچھا سوشل جن کے وہ ہمیں سماجی اور سیاسی جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیں آج کل جیسے سوشل جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر جو پولیٹیکل میں، سیاست میں بھی جو چل رہا ہے وہ دونوں کے بارے میں دیتا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی معاملات ہوتے ہیں جیسے یہ بعض اوقات دیکھیں الیکشن یا اس طرح کی خبریں آپ سنتے ہیں، آج یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے. یہ آپ
آپ اخبار میں یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیوز رپورٹ انکلوڈس information based on the facts regarding some situation, location اور ایکسیڈنٹ. اچھا کہتے ہیں کہ جو ہے نیوز رپورٹ, اچھا آپ ذرا پہلے رپورٹ بناتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں نا, تو وہ کس پہ مبنی ہوتی ہے؟ آن بیس, یعنی مبنی ہوتی ہے آن فیکٹس ریگارڈنگ سم سچویشن جو حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوکیشن جو جگہ ہوتی ہے, اور واپس اور ایکسیڈنٹ جو بھی کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے, کتنا کوئی جو کنڈیشن جو حالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں. جیسے آج کل دیکھیں, آج کل یہ جو بیماری چل رہی ہے یہ ایک وائرس ہی ہے نا, تو یہ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہر اخبار میں, ٹی وی چینل میں, ہر جگہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اخبار اس بتاتی ہے جو ہوتی ہے, جو بھی حادثات جو بھی ہوتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں, ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں, باہر ملک میں ہوتے ہیں, جو بھی ہو. ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹ کا مطلب ہے حادثات. لوکیشن, ٹھیک ہے, جگہ, کسی جگہ, جیسے جگہ مطلب محکمہ موسمیات میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آج موسم ایسا رہے گا, یہ فلاں جگہ فلاں اس طرح بارش ہوگی, اب یہ اس طرح, یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, ایڈورٹائزمنٹ از این اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے, اشتہارات ہوتے ہیں, اس میں اعلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار سیلنگ اینڈ بائنگ آف سم تھنگ, اچھا بیچنا, اچھا اعلانات. اناؤنسمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اعلانات. ٹھیک ہے. کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا. سم تھنگ آن ریڈیو, ٹیلی ویژن, نیوز پیپر اور سم میگزین, جو بھی ہم کوئی بھی چیز خرید رہے ہوتے ہیں یا بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹی وی پہ اس کا اشتہار آتا ہے, یا پھر ریڈیو پہ آتا ہے, نیوز پیپر پہ یا میگزین پہ. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز کا وہ اشتہار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا نیکسٹ کون سا ہے؟ معلومات کا دوسرا ذریعہ کون سا ہے؟ یہ بچوں یہ تھا, یہ لکھی ہوئی صورت میں. ٹھیک ہے. اس میں ہم کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر اب ہم آتے ہیں ریڈیو. ریڈیو ایک دوسرا ذریعہ ہے جس سے ہم معلومات کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سن سکتے ہیں ہم, اس میں ڈفرینٹ طرح کی معلومات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. دا ریڈیو از یوز فار براڈ کاسٹنگ. اچھا بچوں, براڈ کاسٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ براڈ کاسٹنگ کا مطلب ہے نشر کرنا. ٹھیک ہے. انفارمیشن ان دی پبلک, لوگوں میں معلومات کو نشر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر طرح کے ٹاپک بھی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. عوام کو کر رہا ہے. دیکھیں اب اکثر ہم دیکھتے ہیں ریڈیو, ہمارے بڑے جو ہیں بزرگ وہ سنتے ہیں, ان کو بڑا شوق بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل ہر بچے تو کم ہی سنتے ہیں. اٹ از ون وے آف کمیونیکیشن, یہ ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. بات چیت کا یہ ایک ذریعہ ہے. ہم سن سکتے ہیں, اس میں کوئی چینجنگ نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. وی کین اونلی لسن انفارمیشن, ہم کیا صرف معلومات کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان, ٹھیک ہے بچوں, کمیونیکیشن کا مطلب ہے بات چیت. وی کین اونلی لسن ٹو انفارمیشن, ہم صرف انفارمیشن کو سن سکتے ہیں. دیکھیں پہلے جو تھا وہ نیوز پیپر اور بکس تھے, ہم اس میں ریٹن فارم میں تھے. لیکن یہاں پہ دیکھیں بعض لوگ نہیں پڑھے ہوتے, وہ نہیں پڑھ سکتے, تو دیکھیں ریڈیو ہر بندہ سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذرا سن کے تو سمجھ آ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کنٹرول کی ریڈیو ٹرانسمیشن. یہ پاکستان جو ہے براڈ کاسٹنگ جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے ان کے ریڈیو کی نشریات کو. ٹھیک ہے. کون سا پروگرام کس ٹائم نشر ہوگا یہ. ٹھیک ہے. there was only one radio station at the time of independence کا مطلب ہے آزادی. انڈیپینڈنس کا کیا مطلب ہے؟ آزادی. ٹھیک ہے. آف پاکستان. تو جب پاکستان جب آزاد ہوا تو اس ٹائم صرف ایک ہی ریڈیو اسٹیشن تھا. ٹھیک ہے. بٹ ناؤ دیر آر مینی ریڈیو اسٹیشن آل اوور دی کنٹری. تو ملک میں بہت سارے ریڈیو اسٹیشن ہیں. ٹھیک ہے. کنٹری, ملک. دیز ریڈیو اسٹیشن براڈ کاسٹ پروگرام ان ڈفرینٹ لینگویج. تو یہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے یہ جو ہے ڈفرینٹ لینگویجز میں, کوئی ڈفرینٹ لینگویج مختلف زبانوں میں پروگرام کرتے ہیں. جیسے پشتو میں ہو گیا, پٹھواری میں ہو گیا, تو مطلب ڈفرینٹ, اردو میں, بعض انگلش میں, بعض ٹائم ایسی جیسے خبریں تو وہ اردو میں بھی ہوتی ہے, انگلش میں بھی ہوتی ہیں, تو وہ ڈفرینٹ زبانوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مختلف زبانوں میں. یہاں تک ہوتا ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اور کون کون سے مینس آف انفارمیشن. تو ٹیلی ویژن بھی ہے. ٹھیک ہے. بچوں دیکھیں پہلے تو ہم صرف سن سکتے تھے, لیکن ٹیلی ویژن پھر وقت میں ترقی کی, تھوڑے اور
ایجادات میں بھی اضافہ ہوا. تو انسان دیکھیں، انسان کو اللہ نے علم دیا، پھر عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پھر کیا بنایا؟ ٹیلی ویژن بنایا. ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم معلومات کو صرف سن نہیں سکتے بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن از اے سورس آف انفارمیشن. ٹیلی ویژن ہے ذریعہ ہے. سورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذریعہ ہے آف انفارمیشن، معلومات کا، اینڈ انٹرٹینمنٹ، تفریح کا. ٹیلی ویژن بچوں انٹرٹینمنٹ کا مطلب تفریح. ٹھیک ہے. جس کو ہم دیکھ کے دل کو سکون اس طرح آتا ہے. تو ہم ٹیلی ویژن سے انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم جو تفریح کا ایک ذریعہ ہے. اٹ از ویری امپورٹینٹ انوینشن. انوینشن کا مطلب ہے ایجاد. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم کیا ہے؟ ایجاد ہے آف ماڈرن ٹائم. ماڈرن کا مطلب ہوتا ہے جدید. ٹھیک ہے. آپ کے لیے نیا ورڈ ہوگا. ٹھیک ہے. انوینشن اور کیا ہو گیا؟ انوینشن آف ماڈرن ٹائم. ٹھیک ہے. جدید وقت کا. یہ ایک کیا جدید وقت، ماڈرن ٹائم دیکھیں دور کا. ٹھیک ہے. which not only provides recreation، نہ صرف تفریح کا موقع فراہم کرتی ہے اینڈ نالج علم کا، بٹ آلسو، لیکن آلسو کا کیا مطلب ہے؟ بھی. بٹ آلسو اویئر آف کرنٹ افیئر فرام آل اوور دی ورلڈ. اویئر کا مطلب ہے آگاہ کرنا. کرنٹ افیئر یعنی کہ موجودہ حالات آف فرام آل اوور دی ورلڈ، یعنی دنیا، ساری دنیا سے. ٹھیک ہے. کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے موجودہ، افیئر حالات. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن ہے وہ نہ صرف ہمیں تفریح اور علم اور جو مزہ لطف اندوز مہیا کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جو موجودہ حالات ہیں، جو بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ آگاہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب آج کل میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جیسے ہر کو اس کی، جیسے یہ وائرس ہے تو اس کے بارے میں کہ اس سے بچا کیسے جائے، اس سے کون کون سی جو ہے کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، جب ہم باہر سے آئیں کیا کریں گے، یا ہم باہر کہیں جائیں جو مری جگہ تو کیا، یہ سارے. ٹھیک ہے. یہ آپ ذرا ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کو بہتر پتا ہوگا. اپارٹ فرام پاکستان ٹیلی ویژن، پی ٹی وی کے علاوہ ڈفرینٹ پرائیویٹ چینلز اور پرائیویٹ یعنی نجی چینلز آر آلسو ورکنگ ود ان کنٹری. پی ٹی وی ٹیلی ویژن کے علاوہ جو مختلف جو ہیں نجی چینلز، وہ بھی کیا کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ملک میں صرف پی ٹی وی ہوم ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ریڈیو کے بہت سے چینل ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کمپنیز ان پاکستان آلسو پرووائڈ دیئر کنزیومر یعنی کہ صارف. ٹھیک ہے. ود دا ٹرانسمیشن آف مطلب لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. صارف ود دی ٹرانسمیشن آف دی سیٹلائٹ ٹی وی اینڈ کیبل ٹی وی ان پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو پاکستانی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے صارفین کو سیٹلائٹ دے رہے ہیں یا کیبل ٹی وی دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے گھروں میں اکثر دیکھیں اینٹینا، پہلے تو اینٹینا، آج کل ڈشیں، اور پھر واپس ہم کیبل کے ذریعے، تو یہ ذرا کیبل کے ذریعے ہمیں معلومات آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو بھی دیکھنا چاہیں ایک وقت میں ہم 2 سے 3 ہمارے گھروں میں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمیں ٹیلی ویژن اسٹیشن بگ ورک ان لاہور on 26 نومبر 1964. پاکستان جو ٹیلی ویژن تھا اس نے کب سے کام شروع کرنا سٹارٹ کیا؟ 26 نومبر 1964 سے. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ لاہور سے. ٹھیک ہے. سٹارٹ کا کیا مطلب ہے؟ شروع کیا. ٹھیک ہے. یا بگن. ٹھیک ہے. اب ہے کمپیوٹر. اب ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کے بارے میں. کمپیوٹر از بیسٹ انوینشن آف 20th century. بہترین، بیسٹ کا کام بہت اچھا، بہترین جو ہے انوینشن کام نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کیا ہے؟ ایجاد مانی. ٹھیک ہے. 20ویں صدی کی جو بہترین ایجاد ہے وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر. ٹھیک ہے. کمپیوٹر 20ویں صدی کی سب سے بہترین ایجاد ہے، یہ سب سے اچھی ایجاد ہے. ٹھیک ہے. دا کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین. کمپیوٹر ایک ہے الیکٹرانک مشین ہے. الیکٹرانک مشین جس میں کرنٹ فلو کرتا ہے، یعنی کرنٹ کے ذریعے چلتی ہے. مشین بھی in the light of given instruction receive raw data. کیا کہہ رہے ہیں کہ
इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली के जरिए चलती है, ठीक है, बिजली में। लाइट गिवन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जो हम उससे क्या देते हैं, मालूमात देते हैं या कोई हम उसको हदायत देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है हदायत। रिसीव, वो पहले डेटा जो उसका होता है वो उसको हासिल करता है। प्रोसेसिव, फिर उस पे प्रोसेस करता है, हाँ इस पे क्या काम करना है मैंने। एंड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, वो फिर हमें जो हमारे लिए फायदेमंद मालूमात है वो हमें देता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे हम उसको देखें बच्चों, जैसे कंप्यूटर की एक मैं आपको मिसाल देती हूँ। अब जरा अभी छोटे बच्चे हैं ना, इस वजह से देखें, देखिए कैलकुलेटर है, ये भी तो कंप्यूटर की फॉर्म है। तो हम जब इसमें 2+2 करेंगे, यानी कि वो प्लस जो है वो प्रोसेस करके जो हमारे पास 4 जो आउटपुट लाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन लाता है। तो ये अब क्योंकि अब देखिए, अब करते हैं ना, इसलिए मैं बताती हूँ, बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो हमें क्या मालूमात दे रहा होता है, ज़रा प्रोसेस कर रहा होता है ना। अब उसमें एडिशन एक प्रोसेस हो गया, तो अगर माइनस हो जाता था तो वो माइनस करता, वो भी तो वो हम उसको ये डेटा दे रहे हैं ना कि 2 को ऐड करो, ये हमें डेटा दिया, उसने हमें फिर इंफॉर्मेशन दी के और जो हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। चलें, बैंक एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटराइज देयर ऑल बिजनेस। तो जो बैंक हैं और जो तजारत, जो भी मतलब आजकल बैंक में जो भी तजारत, देखिए हम बैंक में जाते हैं अक्सर, तो वहाँ पे सब काम जो होता है वो कंप्यूटर पे हो रहा था। जो और तजारती काम जो होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम, ठीक है। तो वो अपना काम वो जो कर रहे हैं वो सारे किस पे कर रहे हैं, जो भी अपना अपना कारोबार कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। Here computers are used to prepare bills and to record the data of business। तो कंप्यूटर के बिल भी बनाते हैं और डाटा भी बनाते हैं, ठीक है, जो भी उनको बिजनेस में चाहिए। तो देखें बच्चों, देखें हम लोग भी, अब हम लोगों के लिए कितनी आसानी हो गई है। हम लोग जब चाहें तब हम ऑनलाइन भी बिल पे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जाके किसी भी टाइम, पहले तो एक टाइम होता था हाथ उसमें जाके हमने बिल जमा करवाना था, और फिर वो डाटा भी, जैसे हमारा सारा डाटा आजकल कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो मतलब दुनिया में छाने वाला जो सिस्टम है, वो जरिया है मालूमात का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान कर दिया, ठीक है। वो क्या है, वो है इंटरनेट। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो किसकी मदद से, ये जो आपको ये वीडियो मिली किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है, इंटरनेट की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड, दुनिया में छाया हुआ, बहुत वसी, ठीक है। इंटरनेट जो है वो तमाम दुनिया में छाया हुआ एक नेटवर्क है। इट जॉइन्स द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, ये कहीं यानी अरबों जो है जॉइन्स जोड़ता है, ठीक है। जॉइन्स का मतलब है जोड़ता है, तो कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है। वो कहीं कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है। वी कैन ऑब्टेन ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्टेन का मतलब है हासिल करना, ठीक है। हम क्या, वी कैन ऑब्टेन, हम हासिल कर सकते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर किस्म की मालूमात, ठीक है। ऑब्टेन, हासिल कर, हासिल, ऑब्टेन का, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है जरिया, इंटरनेट के जरिए हम हर किस्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए हासिल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कैन एक्सचेंज इट विद अनदर। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला करना है, किसी को पहुंचाना या देना, ठीक है। तो हम दूसरों को भी इसको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, ये जो लेक्चर है ये आप सब, सर आप सबको शेयर हुआ ना, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उन सबको, ठीक है। तो हम इंफॉर्मेशन एक हम ले भी सकते हैं, हमें जिस बारे में चाहिए हम दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, उसका तबादला भी कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। अब इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरनेट में किस सूरत में होती है, वेबसाइट में। जैसे हम डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, याहू पे, ठीक है, इस तरह की। मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टोर देयर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। तो बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऊपर बताया था मीनिंग इसका क्या था, तंजीम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेटा और इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में जमा की, ठीक है। ईच वेबसाइट हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस। हर जो वेबसाइट होती है स्पेसिफिक यानी खास, ठीक है। तो हर जो है वेबसाइट, उसका क्या हुआ, खास क्या है, एक एड्रेस होता है, ठीक है।
ایک مخصوص، ایک خاص، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے ایک ایڈریس ایٹ دی ٹائم آف نیڈ. نیڈ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، ٹھیک ہے. ون کین ٹیک بینیفٹ فرام اٹ. نیڈ کا مطلب ہے ضرورت، ٹھیک ہے. کین ٹیک بینیفٹ فائدہ فرام اٹ. جس کو جس وقت کو یہ چیز ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی. پھر واپس ہے ای میل. ای میل، اب اس کا مطلب سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے ای میل کیا ہوتی ہے. الیکٹرانک میل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس میں کرنٹ، جیسے کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس پڑھا نا ہم نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے بجلی ہوتی ہے. اس طرح یہ میل ہوتی ہے. دیکھو بچے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے خطوط لے کے جاتا اور بھیجتے ہوتے تھے ہم، پھر ہمیں کتنا ٹائم ضائع ہوتا تھا. لیکن الیکٹرانک میل میں ہم ادھر بیٹھے ہم اپنی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل آسانی سے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ای میل اسٹینڈ فار الیکٹرانک میل. یہ کس کے لیے اس کو ای میل اس کا شارٹ نیم ہے، اور اس کا فل نیم کیا ہے؟ الیکٹرانک میل، ٹھیک ہے. تھرو دس، اچھا تھرو کا مطلب میں نے پہلے بتایا تھا ذریعہ. دس وی کین سینڈ، بھیج سکتے ہیں انسٹنٹ میسج. انسٹنٹ فوراً، انسٹنٹ کا مطلب جلدی سے، فوراً سے، ٹھیک ہے. انسٹنٹ میسج ٹو اے پرسن. انسٹنٹ کا مطلب فوراً، جلدی. یہ نیا ورڈ ہے آپ کے لیے، فوری ہے، جلدی، ٹھیک ہے. ٹو اے پرسن. اچھا، فوری میسج کیا ہو گیا؟ پیغام. پرسن کسی شخص کو اینی ویئر ان دی ورلڈ، ہم اس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ہم فوراً میسج، دنیا میں جہاں بھی وہ بندہ ہوگا ہم اسے اپنا پیغام بھیج دیں گے، ٹھیک ہے. ای میل از سینڈ تھرو دی انٹرنیٹ. اب جو ہے ای میل جو ہے یہ کس طرح، جیسے ہمارا ہاتھ جو ہے کون لے کے آتا ہے؟ ڈاکیا لے کے آتا تھا. اسی طرح ای میل جو ہے ہم کس کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. وی have to create an email account on anywhere website to send and receive on email. ہم نے کیا اپنا ای میل اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو ہم اس کہیں بھی ہم اپنے اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں اپنا ای میل کو، اور ریسیو یعنی ہم اسے وصول بھی کر سکتے ہیں، یعنی حاصل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹوڈے ایون وائس میل ہیز بیکم پاسبل. آج کے دور میں یہاں تک کہ آواز کی صورت میں بھی ہم اپنی ای میل جو بھی ہمیں بات ہو وہ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم واٹس ایپ پہ وائس میسج بھیجتے ہیں نا، بالکل ایسے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پہلے ای میل اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے. وی کین آلسو انجوائے ویڈیو کانفرنس. ہم اس کے ذریعے ویڈیو کانفرنس انجوائے، لطف اندوز، انجوائے کا مطلب لطف اندوز ہو سکتے ہیں. بچے جیسے دیکھیں آج کل جیسے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ذرا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہو رہی ہے نا. لیکن جب ہم بچوں سے سبق سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو کہ اپنی ویڈیو آن کریں. تو اسی طرح مطلب کہ ہم ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. دس انیبل پیپل سیٹنگ ایٹ ڈفرنٹ پلیس ٹو سی ایچ ادر، ٹو ایچ ادر اینڈ کانفرنس ود این ادر. تو جو ہم مختلف لوگوں دور جگہ کہیں بیٹھے ہوں گے تو ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ ویڈیو کانفرنس کال کے ذریعے، ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے کو ٹھیک ہے، مطلب دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بے شک ہم پلیس کا مطلب جگہ، پلیسز جگہ. تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں؟ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو یہ ہمارا ٹاپک تھا مینز آف انفارمیشن جو ہم نے پڑھا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو تیار بھی کریں گے. اب اس میں ہم نے جو دیکھو بچوں، اسی طرح ہمیں جیسے ہم دنیا میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس طرح اسلام اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنی چاہیے، اور وہ ہمارے لیے اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیاں آسان کیسے بنا سکتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کو لے کے چلیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہوں گی. اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کمائیں گے، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ تیاری کریں گے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.